ذوالفقار علی بھٹو کو مصلوب ہوئے 4 دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن نواز شریف اور پاناما کی داستان واردات جاریہ کی طرح ابھی چل رہی ہیں۔ بغض و عداوت میں لتھڑے ہوئے فیصلے کے اثرات ابھی تک موجود ہیں، لیکن گواہیاں ہیں کہ تھمنے میں نہیں آ رہی۔ اگر تاریخ واقعی عدالت کا درجہ رکھتی ہے تو ان گواہیوں کے بعد پاناما کا فیصلہ ایک فرد جرم کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور یہ فیصلہ تحریر کرنے والا گروہ منصفان کٹہرے میں کھڑا ہے، جس کے سرخیل جسٹس ریٹائر آصف سعید کھوسہ تھے۔ تحریک انصاف کے رہنما اور معروف قانون دان حامد خان نے ایک ٹاک شو میں کہا کہ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی سیاست میں نہیں پڑھنا چاہتے تھے، اس لیے وہ زیادہ آگے نہ بڑھے، لیکن ان کے جانے کے بعد عدالت کا ماحول بدل گیا۔ نواز شریف کے خلاف پاناما کا فیصلہ عدالتی فیصلے سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ اس انکشاف کی فضیلت صرف اس قدر ہے کہ زبان غیر کے ذریعے سامنے آیا، اور نہ اب یہ کوئی راز نہیں رہا کہ اس آبرو باختہ ناٹک کا سکرپٹ کہاں تیار ہوا، کون اس کا ہدایت کار تھا، اور کن کرداروں نے اس میں رنگ بھرا۔ البتہ برادر عزیز سہیل وڑائچ نے پی ٹی آئی کے کسی اعلیٰ عہدیدار کے حوالے سے واقعی ایک بڑا انکشاف کیا ہے۔ اس عہدیدار نے بتایا کہ ہمارے پاس تو الزامات اور اخباری پلندوں کے سوا کچھ تھا ہی نہیں، ہمیں تو پورا کیس خود جسٹس آصف سعید کھوسہ نے تیار کر کے دیا۔ 7 برس قبل ارشد شریف مرحوم کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان نے یہ انکشاف کیا تھا کہ وہ تو مایوس ہو چکے تھے، لیکن جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا سڑکوں پر کیا کر رہے ہو، ہمارے پاس آؤ۔ بلا شبہ اسے الانکشافات کہا جا سکتا ہے۔ اس کی تصدیق مزید پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر نے بھی کی۔ پاناما کی پیالی میں طوفان اٹھنے کے بعد اگست 2016 میں جماعت اسلامی نے نواز شریف کے خلاف کارروائی کے لیے پہلی پٹیشن دائر کی۔ تب جسٹس انور ظہیر جمالی چیف جسٹس تھے۔ 3 دن بعد 5 بڑے اعتراضات لگا کر اسے ناکارہ، فضول، کھوکھلی، لا یعنی، غیر سنجیدہ اور اوچھی قرار دے کر واپس لوٹا دیا گیا۔ کچھ دنوں بعد تحریک انصاف کی پٹیشن کا بھی یہی حشر ہوا۔ خان صاحب مایوس ہو کر جولاں گاہ کوچہ و بازار کو لوٹ آئے۔ اعتزاز احسن بولے، میں نے کہا تھا نا کہ سپریم کورٹ مت جاؤ۔ کسی کو اندازہ نہ تھا کہ اس خاکستر میں کیسی کیسی چنگاریاں چھپی ہیں۔ نواز شریف کو سیاست بدر کرنے کی مہم جب آخری مرحلے میں داخل ہو رہی تھی تو منصوبہ سازی جنرل فیض حمید کے ہاتھ میں تھی۔ سپریم کورٹ میں اس کار عظیم کے لیے جسٹس کھوسہ کا انتخاب کیا گیا۔ پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ آنے کی پیشکش کے فوراً بعد فضول، ناکارہ اور لا یعنی پٹیشن مقدس و معتبر ٹھہری۔ 5 رکنی بینچ بن گیا اور 1 نومبر 2016 سے سماعت شروع ہو گئی۔ ناپاک ٹھہرائی جانے والی پٹیشن کو غسل طہارت دینے والوں میں جسٹس کھوسہ پیش تھے۔ انور ظہیر جمالی اصلاح یعنی پٹیشن کو کڑی حدود کے اندر رکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ دسمبر میں ریٹائرڈ ہو گئے۔ ثاقب نثار نے جسٹس سعید کھوسہ کی سربراہی میں نیا بنچ تشکیل دے دیا۔ ادھر راحیل شریف ریٹائر ہو گئے اور نومبر کے اواخر میں فوج کی کمان جنرل قمر جاوید باجوہ نے سنبھال لی۔ یوں نواز شریف کو مکمل طور پر نرغے میں لے لیا گیا۔ ایک طرف باجوہ اور فیض حمید ادارہ جاتی فیصلے کو آگے بڑھا رہے تھے، دوسری طرف ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ اس کے پاسبان بن گئے۔ کھوسہ کی سربراہی میں بنچ بنتے ہی ایک دن چیف جسٹس ثاقب نثار نے رجسٹرار ارباب محمد عارف کو اپنے چیمبر میں طلب کیا۔ رجسٹرار پہنچے تو دیکھا کہ چیف جسٹس کھوسہ بھی تشریف فرما تھے۔ ثاقب نثار نے تلقین کے لہجے میں حکم جاری کیا، آج کے بعد پاناما کیس کے تمام معاملات جسٹس کھوسہ دیکھیں گے، چاہے وہ عمومی انتظامی نوعیت کے ہوں۔ اپنے اپنے مختار کل سے مختار نامے لینے کے بعد فیض حمید اور آصف سعید کھوسہ نے بے مہار ہو گئے۔ انور ظہیر جمالی کی رخصتی، ثاقب نثار کے عطا کردہ مختار نامہ، 5 رکنی بینچ کی سربراہی اور فیض حمید کی پشت پناہی کے بعد کھوسہ صاحب کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ قانون و انصاف پر یقین رکھنے والے جج کے سامنے اب سب سے بڑی رکاوٹ اپنا آئینی حلف ہوتا ہے، جو لازم قرار دیتا ہے کہ فیصلے بلا رغبت و عناد کرو۔ لیکن پاناما کے حوالے سے جسٹس کھوسہ کے فیصلے کے ایک ایک لفظ سے بغض و عناد کا تعفن اٹھ رہا ہے۔ جے آئی ٹی کے لیے ہیرے بھی کھوسہ نے چنے۔ انصار عباسی کی سٹوری آنے پر جب وزیر اعظم نواز شریف کے سیکرٹری فواد حسن فواد نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار ارباب محمد عارف کو فون کر کے حقیقت حال جاننا چاہی تو رجسٹرار نے بتایا، مجھے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ واٹس ایپ کالز کی بے چہرہ کہانی صرف مطلوب ہیروں کو تلاش تک محدود نہیں،
سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے سربراہ ظفر حجازی اور ان کے صاحبزادے پر جو گزری وہ اناد میں لت پت منصفوں کی خون انتقام کا شاہکار ہے۔ 5 رکنی بینچ کی سربراہی کی حیثیت سے چیف جسٹس کھوسا نے خاصے جتن کیے کہ کسی تحقیق و تفتیش کا دفتر کھولے اور کسی الزام کا کھوج لگائے بغیر ہی نواز شریف کو فارغ کر دیا جائے۔ جسٹس گلزار راضی ہو گئے۔ جسٹس کھوسا کا اناد کسی حیا کا متقاضی نہ تھا۔ 20 اپریل 2017 کو 5 رکنی بینچ فیصلہ سنانے بیٹھا تو روایت کے مطابق 3 ارکان کا اکثریتی فیصلہ پڑھنے کی بجائے مرکزی کرسی پر بیٹھ کر جسٹس کھوسا نے اپنا اختلافی نوٹ پڑھنا شروع کر دیا، جس کا آغاز امریکی مصنف میر یو پوزو کے معروف ناول دی گاڈ فادر کے ایک اقتباس سے ہوتا ہے۔ یہ اقتباس بطور خود بغض و اناد کی ایک افسوسناک کہانی بیان کر رہا ہے۔ قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ آصف سعید کھوسا کا اختلافی نوٹ کسی بھی پیمانے پر عدالتی فیصلہ نہیں لگتا۔ یہ ایسے شخص کا تحریر کردہ جواب مضمون ہے جو انگریزی ادب پر عبور کا تاثر دینا چاہتا ہے۔ بظاہر ایک 6 رکنی بینچ جے آئی ٹی کی نگہبانی کر رہا تھا، لیکن اس کی باگیں جسٹس کھوسا کے ہاتھ میں تھیں۔ 28 جولائی 2017 کو نواز شریف کے خلاف حتمی فیصلہ آنے تک کھوسا صاحب فیض حمید صاحب کے پہلو بہ پہلو پوری طرح متحرک رہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کو نیب عدالتوں کا مانیٹر لگانے کا تصور بھی انہی کی شاخ فکر پر پھوٹا تھا۔ جب کوئی جج اپنی روشن ضمیری کے تحت آئین و قانون، اپنے حلف اور اپنے ضابطہ اخلاق کے مطابق ایک فیصلہ لکھ دیتا ہے تو وہ اس کے نتائج سے بے نیاز ہو کر معاملہ اللہ اور عوام کی عدالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ جب فیصلے کی بنیاد کدورت، بغض اور اناد پر ہو تو جج کا لبادہ پہنے شخص اپنے ہدف کا تعاقب جاری رکھتا ہے۔ 2019 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی ضمانت منظور کرتے ہوئے ایک تاریخی فیصلہ دیا تو آصف سعید کھوسا انگاروں پر لوٹنے لگے۔ فیصلہ تو نہ پلٹا، لیکن عدالت کو کھری کھری سنائی اور ضمانت کے لیے اتنی کڑی شرائط عائد کر دیں کہ وہ ممکن ہی نہ رہی۔ اسی طرح جب احتساب عدالت کے جج ارشد کی ویڈیو آڈیو کیسٹیں سامنے آئیں تو انہیں بطور شہادت قبول کرنے کے امکانات ہی معدوم کر دیے۔ پاناما فیصلے جیسی دستاویز ملامت کو عدالتی فیصلوں کی کتاب کا حصہ بنانے والے منصفوں کے ہر تار ابا اور بند کبا سے انصاف کشی کی عفونت اٹھ رہی ہے۔ 280 آرٹیکلز اور ہزاروں ذیلی شقوں پر مشتمل آئین پاکستان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ یہ خود آئین کی تشریح تعبیر کرنے والے ہیں، اور بات نہ بنے تو مرضی کا آئین بھی خود لکھ لیتے ہیں۔